ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون کیا وہ ہستی جس نے سب کچھ پیدا کیا وہ ان کے برابر ہو سکتا ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا؟ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور جن کو یہ مشرکین اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردے ہیں زندہ نہیں، اور ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گزشتہ دو خطبوں سے
اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ توحید صرف مثبت انداز کا نام نہیں، بلکہ توحید منفی انداز کا نام ہے۔ جہاں تک اللہ کی صفات کو ماننا ہے، کہ وہ خالق، رازق، مالک، بارشیں برسانے والا، فصلیں اگانے والا، سورج چاند ستاروں کا نظام چلانے والا ہے، اللہ کی ان صفات کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ اختلاف اس میں نہیں تھا کہ اللہ الہ ہے، بلکہ اختلاف اس میں تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بعید از عقل بات ہے، عجیب بات ہے۔ توحید نام ہے نفی کا، توحید یہ ہے کہ انسان اقرار کرے اللہ ہی عالم الغیب ہے اور اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ اللہ ہی مختار کل ہے اور اللہ کے سوا کوئی مختار کل الا اللہ بعد میں ہے اور پہلے کیا ہے؟ نفی کرنے کا نام توحید ہے۔ اس پر قرآن نے زیادہ زور دیا۔ میرے آقا نے بھی اسی بات کو سمجھانے پر زیادہ زور دیا۔ آج کے خطبے میں میں اپنے پیارے پیغمبر کے ایک ارشاد کا سہارا لینا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
ارشاد بھی بڑا مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا، لیکن اس سے جو میں استدلال کروں گا وہ شاید پہلے آپ نے نہ سنا ہو۔ اس میں تھوڑا سا ذکر کی فضیلت پہ بھی ہم گفتگو کر لیں گے۔ امام بخاری نے اپنی شرح آفاق کتاب الصحیح اس کا اختتام کیا ہے اس حدیث پر، اگرچہ اس سے پہلے وہ 4-5 مرتبہ مختلف ابواب میں اس حدیث کو لے آئیں، لیکن اپنی کتاب کے آخر میں وہ اس حدیث کو لائے۔ راوی ہیں اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج بھی جب بخاری کی آخری حدیث پڑھائی جاتی ہے، اس میں جو عالم آخری حدیث پڑھاتے ہیں وہ راوی کے متعلق بھی تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ جو طالب علم ہیں، عالم بن رہے ہیں، انہیں حضرت ابو ہریرہ سے انکساری اور عاجزی سیکھنی چاہیے۔ ان کی طبیعت میں بڑی انکساری تھی اور ان کی طبیعت میں بڑی عاجزی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں وہ رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ میں یہاں کوئی علمی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں عوام میں ہوں۔ جب کلمے پیارے ہیں تو یقیناً ان کلموں کا کہنے والا بھی اللہ کو پیارا ہو۔ کلمے جو پیارے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، وہ دونوں کلمے۔ حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر وہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں، کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی دقت نہیں ہوتی، ادائیگی کے وقت مشقت نہیں ہوتی۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن کل قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں وہ کلمے بڑے وزنی ہیں۔ ایک روایت میں تو آیا کہ وہ کلمے پورے ترازو کو بھر دیں۔ اللہ اکبر۔ زبان پر وہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں، اللہ کو وہ کلمے بڑے پیارے ہیں، کل قیامت کے دن ترازو میں وہ بڑے ثقیل اور وزنی ہوں گے۔ جڑے جڑے بندے ستے پہ ہو جاگ جاؤ، مجھے اشارہ نہ کرنا، وہ سب میری نگاہوں کے سامنے، میری طرف توجہ کرو۔ یہ دین کی بے قدری ہے۔ دین بیان ہو رہا ہے، نبی پاک کا ایک ارشاد میں بیان کر رہا ہوں اور بندہ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا، یہ بے قدری، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ذرا تھوڑا سا ہمت کریں۔ ان کلموں کو اخیر میں ذکر کیے، پہلے ذکر نہیں کیے۔
آخر میں اس لیے ذکر کیا کہ لوگوں میں تجسس پیدا ہو۔ کون سے ہیں بھائی وہ کلمے جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، ترازو میں بڑے وزنی ہیں، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، تو لوگوں میں اس کا تجسس پیدا ہو، ترغیب ہو، لوگ شوق سے سننا چاہیں ان کلموں کو۔ ان دو کلموں کو آخر میں ذکر کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ اب یہ دو کلمے کون سے ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ اور ایک ہے الحمدللہ، جسے بیان کیا سبحان اللہ و بحمدہ، لیکن سبحان کو 2 مرتبہ ذکر کیا۔ بس یہی میرا استدلال ہے، میری دلیل جو آج کی گفتگو کی ہے کہ نفی، اس پر زیادہ زور دیا ہے شریعت نے۔ سبحان کو 2 مرتبہ ذکر کیا اور حمد کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ تھوڑا سا ان کی فضیلت پہ گفتگو کر لیں، پھر اس پر گفتگو کر لیں۔ میرے آقا کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ غفاری نا یہ مشہور ہے غلط، غفاری نا غفاری، غفار ان کے قبیلے کا نام ہے، غفار نام کیا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا سے بے رغبتی، زہد، دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ میں ابو ذر سب سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی تواضع عیسیٰ فلینظر الی ابی ذر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، ہے میرے نبی کا صحابی، امتی ہے، اور میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے حضرت عیسیٰ کی تواضع، حضرت عیسیٰ کی عاجزی، حضرت عیسیٰ کی انکساری اس زمین پر دیکھنی ہو تو وہ میرے یار ابو ذر کو دیکھے۔ کیا بات ہے میرے نبی کے صحابہ کی! میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کا تواضع، حضرت عیسیٰ کی انکساری، حضرت عیسیٰ کی عاجزی وہ پائی جاتی ہے ابو ذر میں۔ ابو ذر اس بات کے قائل تھے کہ دولت جمع نہیں کرنی چاہیے، ضرورت سے زیادہ 1 درہم اور دینار بھی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ اس پر وہ لڑتے تھے، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے خرچ کر دو، ضرورت سے زائد جتنا مال ہے وہ رب کی راہ میں کیا کر دو، خرچ کر۔ وہ ایک دلیل پیش کرتے قرآن سے، والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ، پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہ بعذاب علیم، میرے پیغمبر ان کو خوشخبری سنا دردناک عذاب کی، یوم یحمى علیہا، اللہ اکبر، اللہ محفوظ فرمائے، جس دن وہ مال تپایا جائے گا، اس مال کی تختے بنائے جائیں گے لوہے کے، اس سونے کے، چاندی کے، روپے کے، ریال کے تختے بنائے جائیں گے لوہے کے، یوم یحمى علیہ، پھر وہ جہنم میں تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان تختوں سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، پھر ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا،
پھر ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقو ھذا ما کنزتم، یہ کوئی پرائی چیز ہے؟ یہ وہی مال ہے جس کو گن گن کے رکھا کرتے تھے، یہ وہی مال ہے جس کو جمع کیا کرتے تھے، چکھو اس کا مزہ۔ حضرت ابو ذر کی یہ دلیل تھی کہ پیسہ جمع نہیں کرنا چاہیے۔ باقی صحابہ کہتے تھے یہ زکوٰۃ کے بارے میں، یہ آیت کس کے بارے میں؟ زکوٰۃ کے بارے میں۔ جو لوگ فرضی زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنی پیداوار کا عشر نہیں دیتے، یہ ان کے بارے میں۔ صحابہ کی دلیل ذرا مضبوط ہے، ابو ذر کا ذہن ایک طرف چلا گیا رضی اللہ تعالیٰ، وہ اس پر ڈٹ گئے، ان کا اپنا فہم ہے، اپنی سمجھ ہے، ورنہ صحابہ کی دلیل سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر پیسہ جمع کرنا منع ہے تو پھر شریعت نے وراثت کا قانون کیوں بنائے کہ بندہ مر جائے تو اس کا مال کیا ہوگا؟ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مال جمع کرنا کوئی بری چیز ہو نہیں۔ زمین پاس ہو، دکان ہو، سونا ہو، چاندی ہو، پیسہ ہو، نقد ہو، یہ کوئی جرم نہیں، بشرطے کہ اس میں سے اللہ کا حق زکوٰۃ دی جائے، خیرات کی جائے، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، برادری میں جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، ان کے حقوق کا خیال کیا جائے، تو مال اپنے پاس ہو تو یہ کوئی جرم ہو نہیں۔ صحابہ کی دلیل مضبوط، وراثت کا قانون اس بات کی دلیل ہے کہ مال کا جمع کرنا کوئی جرم ہو نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، صالح مال، جی صالح مال، معلوم ہوتا ہے مال بھی صالح ہوتا ہے، المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال، نیک مال اللہ نیک مردوں کو عطا کر۔ وہ کیا ہے؟ حلال طریقے سے کمایا جائے، غلط طریقے سے نہ کمایا جائے، اور اس میں سے اللہ کا جو حصہ ہے وہ کیا کیا جائے؟ پھر کوئی جرم نہیں۔ اور اگر اللہ کا حصہ نہیں نکالنا فبشرہ بعذاب علیم، پھر عذاب علیم ہے، پھر یہی مال تپایا جائے گا اور اس کو داغ دیا جائے گا۔ لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو تو میرا یہ مطلب نہیں ہوتا بحسان دیتا کرو، صدقہ کیا کرو، چاہے 10 روپے کا کرو، چاہے کھجور کا ایک دانہ کرو، چاہے ایک مٹھ جو کرو، صدقہ کیا۔ غریب بھی کریں، امیر بھی کریں، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے، صدقے گناہوں کو ختم کر دیتے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ورنہ ہسپتالوں میں اور ڈاکٹروں کے پاس اور آپریشن تھیٹروں میں، اور کبھی لاہور اور کبھی اسلام آباد اور کبھی آپریشن تھیٹر میں، اور ساری برادری اوپر اکٹھی ہے اور دھکے کھا رہے ہیں، کاروبار پیچھے بند ہو گیا ہے۔ یا یہ بھگتو یا میرے آقا کی زبان مقدس پہ اعتماد کرو کہ میرے آقا نے کہا تھا صدقات دافع البلیات۔ عرب کے ایک عالم ہیں، انہوں نے لکھا کہ میرا بیٹا بہت سخت بیمار تھا، ہر طرف سے جواب ہو گیا، موت و حیات کی کشمش کا مبتلا تھا، بخار اترنے کا نام نہیں لیتا۔ میں رات کے وقت بیٹھا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا صدقے مصیبتوں کو
میں نے کچھ رقم لی، میں باہر نکلا، رات کا وقت تھا، مجھے کوئی سائل نہ ملا، کوئی فقیر نہ ملا، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ناکام واپس آیا۔ میں جب گھر کے پاس پہنچا تو میں نے گلی میں ایک بلی کو دیکھا جو بھوک سے تل ملا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو صدقہ کرنا ہے، انسان نہ صحیح جانواری سے۔ میں نے دودھ لیا اور صدقے کی نیت سے میں نے اس بلی کو پلا دی۔ اس کی بھوک مٹی، پیاس مٹی۔ صبح کو میں اٹھا تو بیٹے کا بخار ٹوٹ چکا تھا اور بیٹا صحت مند ہو گیا۔ یقین ہو، جس طرح یہ یقین ہے کہ 1:15 بجا ہے، اور جس طرح یہ یقین ہے کہ ہم معاویہ مسجد میں، اس سے بھی زیادہ یقین ہو کہ کائنات کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، میرے آقا کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے آقا نے کہا تھا صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتی۔ اس نیت سے صدقہ کریں۔ صدقے مال کو بڑھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے صدقے سے مال بڑھتا ہے، بظاہر تو گھٹتا ہے۔ 1,00,000 روپے آپ کے پاس ہے، آپ نے 1,000 صدقہ کیا، باقی 99 رہ گئے، 101 تو نہیں ہوا، بظاہر تو گھٹتا ہے۔ قرآن کہتا ہے صدقوں سے مال بڑھتا ہے۔ اس بڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک مصیبت جو تجھ پر آنے والی ہے، جس پر لاکھوں روپے خرچ ہونے ہیں، وقت برباد ہونا ہے، تیرے صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیا کرتا ہے۔ یہ ہے بڑھنا۔ مال اس سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، وہ مصیبت اللہ ہٹا لے۔ صدقہ کیا کرو، یہ نہیں بھی امیر کریں، غریب بھی کریں۔ میرے آقا نے کہا تھا کھجور کا ایک دانہ 5 روپے 10 روپے صدقہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں، راوی ہیں، کہ جو غریب صحابہ تھے وہ آقا کے پاس آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ، یہ جو امیر لوگ ہیں، سرمایہ دار، پیسوں والے، دولت مند، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، جو نیکی کا کام ہم کرتے ہیں وہ پیسے والے لوگ بھی وہ کام کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم غریب ہیں، خیرات کرتے ہیں، رب کے رستے میں مال لگاتے ہیں، تو وہ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کچھ کلمات بتاتا ہوں، اگر تم ان کلمات کو پڑھ لو تو کوئی بندہ تمہیں نہیں مل سکے گا سوائے اس بندے کے جو یہ کلمات پڑھتا ہو، تم آگے نکل جاؤ گے۔ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، تو وہ پیسے والے لوگ جو خیرات کرتے ہیں نا وہ تمہیں نہیں مل سکیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ ذکر کرنا بھی صدقہ ہے، تبھی تو آپ نے فرمایا وہ صدقے والے لوگ جو خیرات کرتے ہیں وہ تمہیں مل نہیں سکے۔ صحابہ خوش ہو گئے، خوشی خوشی صحابہ پڑھنے لگ گئے، امیر لوگ بھی ٹوچ لگ گئے۔ اس وقت تو یہ ہوتا تھا نا جس کو کہتے ہیں رشک،
ریس کرنا اچھے کاموں کی ریس کرنا. انہیں بھی کہیں سے پتہ چل گیا. جب انہیں پتہ چلا تو وہ بھی پڑھنے لگے. یہ غریب صحابہ پھر آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ ان کلمات کا تو ان کو بھی پتہ چل گیا ہے. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ جو نیک مال ہے یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ان کلمات کی آپ نے دیکھا بھی ان کلمات کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی نیکیاں اور صدقے کا ثواب ہے. خود حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, لونڈیاں آئیں کہیں سے, غلام آئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ اپنے بابا کے پاس, تم چکی خود پیستی ہو, جھاڑو خود دیتی ہو, پانی مشکیزے میں بھر کے خود لاتی ہو, تو تمہیں بھی ایک لونڈی یا غلام دے دینا. یہ آئیں, انہوں نے گزارش کی. میرے آقا نے فرمایا بیٹا وہ جو بدر کے شہیدوں کے یتیم ہیں نا, وہ تجھ سے زیادہ حقدار ہے. یہ ہے ریاست مدینہ, اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ. پھر ریوڑیاں اپنی برادری میں بانٹ دینا, اپنے خاندان میں بانٹ دینا, اپنوں میں بانٹ دینا, یہ ریاست مدینہ نہیں. بدر کے جو شہید ہیں نا, ان کے جو یتیم بچے ہیں نا, وہ تجھ سے زیادہ حقدار ہیں. وہ پہلے آ چکے ہیں اور میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں غلام اور لونڈیاں دینے کا. میرے پاس لونڈی اور غلام تو نہیں ہیں, البتہ تجھے ایک بات بتاتا ہوں جو غلاموں اور لونڈیوں سے بھی زیادہ بہتر ہوگی. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کر, یہ کئی غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر. تو یہ سبحان اللہ کی فضیلت ہے, الحمدللہ کہنے کی فضیلت ہے. اب آپ الحمدللہ سبحان اللہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں, کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ کیا ہے؟ الحمدللہ اس بات, الحمدللہ ہے. میں اتنا آسان سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ کوئی نہیں سمجھائے گا آپ کو. الحمدللہ کیا ہے. کیا مطلب؟ اللہ خالق ہے, یہ الحمدللہ. تمام صفات للہ. الحمدللہ کیا ہے؟ اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ معبود ہے, اللہ محیی ہے, اللہ ممیت ہے, اللہ مدبر ہے, اللہ عالم الغیب ہے, اللہ مختار کل ہے, اللہ مشکل کشا ہے, اللہ السمیع ہے, العلیم ہے, الخبیر ہے. یہ الحمدللہ. اور سبحان اللہ کیا ہے؟ نہیں. سبحان اللہ کیا ہوگا؟ نہیں. اس کی اولاد کوئی نہیں, اس کا ماں باپ کوئی نہیں, اس کی اولاد کوئی نہیں, اس کا کنبہ کوئی نہیں, اس کا قبیلہ کوئی نہیں, وہ کھاتا نہیں, وہ پیتا نہیں, اس پر موت نہیں, وہ سوتا نہیں, وہ بھولتا نہیں. ہوں تو سمجھ آئی الحمدللہ تو سبحان اللہ کہ کوئی نہیں آئی, حالے بھی نہیں آئی تو اللہ سمجھائے گا. الحمدللہ کیا ہے, اس کی صفتوں کا اقرار ہے. اور سبحان اللہ کیا ہے؟ نہیں. اس کا شریک کوئی نہیں, اس کا وزیر کوئی نہیں, اس کا مشیر کوئی نہیں, اس کی اولاد کوئی نہیں, اسے نیند نہیں آتی, اس پر موت نہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ لا تأخذه سنة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
اس کا کوئی کف نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی کنبہ نہیں، اس کا کوئی قبیلہ نہیں، وہ عاجز نہیں، وہ معذور نہیں، وہ تھکتا نہیں، ولا یعودہ حفظہما، وہ زمین و آسمان کی حفاظت کرنے سے تھکتا نہیں. یہ ہے سبحان اللہ. اور الحمدللہ کیا ہے؟ اس کی صفات، اس کی صفات. عام مفسرین کیا معنی کرتے ہیں؟ تمام صفتیں اللہ کی ہیں. یہ عربی ہے نا، یہ بڑی خوبصورت زبان، یہ بڑی فصیح زبان. یہ حمد پہ جو الف لام ہے، یہ الف لام نے معنی کیا سب. اس کو ہم کہتے ہیں الف لام استغراقی. استغراقی کا معنی گھیرنا، اس نے سب کو شامل کر لیا. تمام صفتیں، تمام خوبیاں، تمام کمال، تمام اوصاف للہ. کس کے لیے؟ یہ مفسرین معنی کر، سب ترجمے کرنے والوں نے یہی معنی کیا. اس معنی پر ایک اعتراض ہو، آپ کے ذہن میں آیا یا نہیں آیا؟ نہیں آیا تو میں بتا. اس معنی پر ایک اعتراض ہو گیا. اعتراض یہ ہوا سب تعریفیں اللہ کی ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے آمنہ کے لال کی تعریفوں سے، خود رب نے کی ہیں تعریفیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. خود رب نے کی. ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. خود رب نے کی. تو یہ معنی کیسے صحیح ہو گیا جی سب تعریفیں اللہ کے لیے؟ تعریفیں تو انبیاء کے لیے بھی ہیں، تعریفیں تو فرشتوں کے لیے بھی ہیں، تعریفیں تو قرآن میں رب نے میرے نبی کے یاروں کی ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ. تیرے یاروں کی ان صفتوں کا تذکرہ تو ہم نے تورات میں بھی کیا تھا. صحابہ کی بھی قرآن تعریفیں کرتا ہے، اولیاء اللہ کی بھی کرتا ہے، شہیدوں کی بھی کرتا ہے، علماء کی بھی کرتا ہے، مومنوں کی بھی کرتا ہے، فرشتوں کی بھی، جبریل امین کی تعریفیں. اور تعریف تو کاریگر کی بھی ہوتی ہے، تعریف تو پہلوان کی بھی ہوتی، تعریف تو خطاط کی بھی ہوتی، تعریف تو کھلاڑی کی بھی ہوتی. بیٹا باپ کی کرتا ہے، مرید مرشد کی کرتا ہے. تعریف تو خطیب کی بھی ہوتی ہے، قاری کی بھی ہوتی ہے، نعت خوانوں کی بھی ہوتی ہے. پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا تمام تعریفیں؟ علماء نے جو جواب دیا نا، بس مزہ ہی آ. آپ کو میں کچھ باتیں علمی بتا دیا کرتا ہوں، اس کو ذہن چ رکھا کہ نہیں بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہوتا کہ میں غلط کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے فہم کے مطابق کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کو سمجھ جائیں گے. علماء نے جواب دیا. علماء نے کہا جن اوصاف کی وجہ سے انبیاء کی تعریف ہوتی ہے، جن اوصاف کی وجہ سے آمنہ کے لال کی تعریف ہوتی ہے، جن اوصاف کی وجہ سے صحابہ کی تعریف ہوتی ہے، جن اوصاف کی وجہ سے کاریگر کی تعریف ہوتی ہے، جن اوصاف کی وجہ سے خطیب کی تعریف ہوتی ہے، وہ اوصاف ان میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا.
تو پھر سب تعریفیں کس کی ہو گئی؟ یہ ممبر ہے، آپ اس کی تعریف کریں گے، کاریگر نے حد کر دی، اس کی آپ باریکی دیکھیں، بندہ حیران ہوتا، بے لکڑی تے کام کیتا اس کے سونے تے کیتا۔ جب آپ اس کی تعریف کریں گے، ممبر کی تعریف ہوگی کہ کاریگر کی تعریف ہوگی؟ تو جب مخلوق میں سے کسی کی تعریف ہوگی، دراصل وہ تعریف کس کی ہوگی؟ ان میں وہ صفتیں رکھنے والا اللہ ہے۔ یہ جو عربی زبان ہے نا، اس میں نے کہا الف لام استغراقی، پھر کبھی کبھی الف لام ہوتا ہے عہد خارجی۔ عہد خارجی کا مطلب ہوتا ہے مخصوص، سب نہیں، ساریاں نہیں، مخصوص کر لیں۔ ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے الف لام عہد خارجی بنایا، اور عہد خارجی بنا کے شرک کی رگ کاٹ کے رکھ دی، مزہ ہی آ گیا۔ وہ مانا کرتی ہیں ساری تعریفیں نہیں، صفات الوہیت، الہ والی صفتیں۔ کون سی صفتیں؟ ساری صفتیں نہیں، صفتیں کون سی؟ معبود والی، الہ والی، وہ صفتیں اللہ کے لیے۔ نمازی آیا، آج کے بعد جب آپ الحمدللہ پڑھیں گے نا، تو میری اس تقریر کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے، نماز میں پڑھیں یا باہر پڑھیں، میری اس تقریر کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے، اللہ آسمان پہ خوش ہوگا۔ نمازی کہتا ہے الحمدللہ، مولا جو تیری صفتیں ہیں نا، تیری صفتیں کون سی ہیں؟ خالق ہونا، مالک ہونا، مختار ہونا، رازق ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، عالم الغیب ہونا، حاضر ناظر ہونا، داتا ہونا، زور سے بولو یار، زور سے بولو، داتا ہونا، گنج بخش ہونا، دستگیر ہونا، غوث اعظم ہونا، لجپال ہونا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہونا، غریب نواز ہونا، چھپر پھاڑ کے دینے والا ہونا، نافع ہونا، زار ہونا، پکاروں کو سننے والا ہونا۔ مولا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تیری صفتیں ہیں، نہ کسی نبی میں مانوں گا، نہ کسی ولی میں مانوں گا، نہ کسی فرشتے میں مانوں گا، جو تیری صفتیں ہیں وہ تجھ ہی میں مانوں گا۔ آپ کو الحمدللہ کا معنی آیا کہ نہیں آیا؟ آپ پڑھو الحمدللہ، کیا معنی ہوگا؟ وہ داتا والی صفت جو ہے وہ تیری ہے، وہ گنج بخش والی صفت تیری ہے، وہ غائبانہ پکاریں سننے والی صفت تیری ہے، وہ مسجود ہونا صفت تیری ہے، نظر و نیاز کے لائق ہونا صفت تیری ہے، عطا کرنے والا ہونا صفت تیری ہے، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا۔ یہ معنی ہو گیا الحمدللہ کا۔ اور پھر معنی آیا سبحان اللہ۔ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اللہ کی توحید ہے، قرآن نے بھی جگہ جگہ ایک ہی دلیل کو دہرایا ہے۔ پڑھیے قرآن، ایک ہی دلیل کو اللہ جگہ جگہ دہراتے چلے جاتے ہیں، جگہ جگہ پھر وہی دلیل دینے لگ جاتے ہیں۔ توحید جو ہوئی، اللہ کی وحدانیت جو ہوئی، میرا رومال پاک ہے، صحابہ پاک ہیں، نبی پاک ہیں، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ۔ ان کی پاکی کا معیار الگ الگ ہے۔ میرا رومال پاک ہے پلیتیوں سے، نجاستوں سے، غلاستوں سے،
صحابہ پاک ہیں تنقید سے، صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، مجھ پہ ہو سکتی ہے، میں غلط مسئلہ بھی کر سکتا ہوں، حافظ پہ ہو سکتی ہے، وہ تلاوت کرے اسے غلطی لگ جائے، لگ سکتی ہے، مفتی پہ ہو سکتی ہے، فتویٰ دے غلطی ہو جائے، صحابہ پہ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ مجھے جو کچھ ملا محنت سے ملا، مفتی کو جو کچھ ملا محنت سے ملا، نعت خان کو ملا محنت سے ملا، حافظ کو ملا محنت سے ملا، محدث کو ملا محنت سے ملا، مفسر کو ملا محنت سے ملا۔ صحابیت کا درجہ محنت سے نہیں ملا، عطا الہی ہے، ان پہ تنقید نہیں ہو سکتی، ان کی غلطی نہیں پکڑی جا سکتی۔ پکڑوں اور میں پکڑوں، آپ پکڑیں، واہ، میں اپنی حیثیت کو دیکھوں نا، میں اپنی حیثیت کو دیکھوں نا۔ شاید میں نے پہلے بھی کہا، نماز ہو رہی مغرب کی، عشاء کی، صبح کی، امام صاحب کھڑے، پیچھے 3 صفیں ہیں، 4 صفیں ہیں، ایک آدمی نے وضو کیا، وضو کر کے دروازے میں آیا، ابھی ملنے کے لیے اس نے 8 صفیں آگے آنا ہے، 8 صفیں مقتدی بننا ہے، اس کے کان میں امام صاحب کی آواز گئی، وہ حافظ تھا، اس نے سوچا امام صاحب کو متشابہ لگ گیا ہے، اس نے وہیں سے لقمہ دیا، ابھی وہ مقتدی نہیں بنا، باہر سے لقمہ دیا، امام نے لقمہ اٹھا لیا، جائیے علماء سے مسئلہ پوچھیے، نماز ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی، کیوں؟ اس کا درجہ کم تھا۔ من ساری گل نہ کرنی پوے تاں مزہ آئے، وہ لقمہ دینے والے کا درجہ کم تھا تے ایڈا بھی کم نہیں۔ 7-8 صفیں طے کرنے کے بعد اسے یہ درجہ مل بھی جانا ہے۔ صحابیت کا درجہ تو قیامت کی صبح تک ملنا بھی کوئی نہیں، جی ملنا بھی کوئی نہیں، اسے چند سکنٹوں کے بعد درجہ ملنے والا ہے۔ لیکن جب لقمہ دیا، امام نے اٹھایا، اس کا درجہ کم تھا، وہ امام کی غلطی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اگر وہ آدمی امام کی غلطی نہیں پکڑ سکتا تو تم اور میں صحابہ کی غلطیاں کیسے پکڑتے پھرتے ہیں کہ صحابہ نے یہ غلط کام کیا تھا اور صحابہ نے یہ غلط کام کیا۔ میرا کپڑا پاک ہے پلیدیوں سے، صحابہ پاک ہیں تنقید سے، نبی پاک ہیں گناہوں سے، رب پاک ہے شریکوں سے۔ تو جب سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ پاک ہے، تو کیا کہنا ہے؟ نہ تیری ذات میں کوئی شریک، نہ تیری صفات میں کوئی شریک، تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور تیری صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اسی کو کہا سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بول، بولنا پھیرو، کہو نا سبحان اللہ۔ قرآن جو کہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بول، پاکی بول اپنے رب کے نام کی، جس کو ہم نے پھر سجدے میں کہا سبحان ربی الاعلی، رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم، ثنا میں کہا سبحانک اللہم۔ اس کا کیا معنی ہوگا؟ تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور تیری صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ جس وجہ سے میں نے، جس مقصد کے لیے میں نے حدیث پڑھی تھی وہ یہیں رہنے دیتے کہ الحمدللہ 1 مرتبہ اور سبحان اللہ و بحمدہ
اسے 2 مرتبہ ذکر کی، مثبت رنگ کو 1 مرتبہ ذکر کی اور نئی والے رنگ کو 2 مرتبہ ذکر۔ اس کو یہیں سے شروع کر لیں گے اگلا جمعہ۔ اللہ آپ کی بھی زندگی کرے، میری بھی زندگی کرے، اللہ آپ کو بھی صحت سے رکھے، ہمیں بھی صحت سے رکھے اللہ۔ تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مضمون مکمل نہ ہو تو ہم جمعے کو لیٹ کریں، ایسا نہیں کرتے ہم۔ چلو اگلے جمعے سے، اس سے پہلے میں 1-2 اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ ضروری ہیں۔ دیکھیں، میں جو آپ کو کبھی کبھی توجہ دلاتا ہوں یہ صرف آپ کی خیر خواہی کے لیے دلاتا ہوں، ورنہ کم ہو جانا، رکنا نہیں۔ میں کہتا ہوں آپ میں سے کوئی خوش قسمت بندہ حصہ لے لے۔ طلبہ کے لیے ایک 400 لیٹر پانی پر مشتمل ایک واٹر کولر جو بجلی کے ذریعے پانی ٹھنڈا کرے گا، 400 لیٹر پہ وہ مشتمل ہو، وہ ہم لگانا چاہتے ہیں۔ 1-2 دن میں لگ جائے، 1 لاکھ روپیہ اس کا خرچ، 1 لاکھ روپے۔ اگر آپ میں سے کوئی آدمی اپنے والدین، فوت شدہ والدین، والدہ یا والد، ان کے ایصال ثواب کے لیے، ایک صحابی نے میرے آقا سے کہا تھا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی، میں اس کے لیے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کے نام پر کنواں کھدوا دے، لوگ پانی پیتے رہیں گے اور تیری ماں کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو اس میں سے 30,000 ایک شخص نے اپنے ذمے لے رکھے، 30,000 روپے، باقی 70-75 ہزار روپے کا خرچ ہے۔ آپ کریں گے؟ شیخ امین صاحب کریں گے جی؟ نہیں، سبق کا بہا اوکاشا، وہ سبقت لے گئے۔ میں نے یہی کہا تھا کہ آپ رہ جائیں گے تو کل انشاءاللہ یا پرسوں وہ فٹ ہو جائے گا وہ کولر۔ کل سے ہمارے نئے سال کا آغاز ہو جائے گا، طلباء پہنچ چکے ہیں، نہیں تو آج پہنچ جائیں گے رات تک، اور صبح انشاءاللہ ہمارے تعلیمی سال کا آغاز ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کسی مدرسے میں آٹے گندم کی کمی ہو گئی تھی، تو کسی بندے نے تجویز دی کہ ہر گھر 1 مٹھ آٹا روزانہ دے، صرف 1 مٹھ ہر گھر دے اور 1 مٹھ دے۔ اتنا آٹا اکٹھا ہو گیا کہ اس مدرسے والوں کو دوسرے مدرسوں میں سپلائی کرنا پڑ گیا، 1 مٹھ۔ اس کا لوگوں پہ بھی بوجھ کوئی نہیں اور کام بھی چل گیا۔ ہمارے جو اخراجات ہیں، مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے پہلے کبھی اس کے لیے اپیلیں نہیں کی، لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی۔ میں ابھی ایک بل اپنا مسجد کا دیکھ کے آیا ہوں، 48,000 روپے۔ 3 بل ابھی آنے ہیں، یہ 1 میٹر کا بل ہے، 48,000۔ ہمارا پچھلے مہینے کا مدرسے کا بل جو تھا وہ 2.5 لاکھ روپے تھا، 1 مہینے کا بل۔ اخراجات بہت زیادہ ہیں، آٹے کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ 1 بوری روز کی 100 کلو روزانہ جو روٹیاں پکتی۔ اگر اس سلسلے میں کوئی آدمی حصہ لینا چاہے، ہم بالکل نہیں کہتے کہ ہمیں پیسہ دے، نہ، وہ خود انتظام کرے۔ کسی چکی والے کو کہہ دے کہ بھائی ہر مہینے اس مدرسے والوں کو فلاں جگہ پہ یار تم 20 کلو 30 کلو 40 کلو 50 کلو پہنچا دیا کر، بھائی پیسے مجھ سے لے لیا، ہمیں بھی نہ بتایا، وہ یہاں پہنچا دیا وہ چکی والا۔ یہ بھی آپ، اس میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ گھی کا جو مسئلہ ہے، اگر وہ 1 مٹھ آٹے والی سکیم ہم شروع کریں اور اس طرح شروع کریں، 1 کلو گھی، صرف 1 کلو مہینے میں
وہ پہلے جمعے پہ آ جائے، دوسرے جمعے پہ آ جائے، تیسرے پہ آ جائے، چوتھے پہ آ جائے۔ اپنے گھر کا جب آپ گھی لیتے ہیں تو آپ کہیں نہیں یہ 1 کلو گھی طلبہ کے لیے، میں نے کچھ وہ 1 کلو گھی آپ سامنے ہم بندہ بٹھا دیں گے، آپ اس کے پاس جمع کرا آئیں، اس کے پاس جمع کرا دیں، محلے والے لوگ بھی اور آپ لوگ بھی۔ اس طرح میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا، اس خرچے سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ تو یہ آپ سوچ لیں، دیکھ لیں، کوئی زبردستی نہیں، صرف میری تجویز ہے، مشورہ ہے میرا۔ غریب ہیں وہ آدھ کلو بھی دے سکتے ہیں، سرمایہ دار ہیں وہ 10 کلو بھی دے سکتے ہیں، پیسے والے لوگ 10 کلو بھی دے سکتے ہیں، پہلے بھی دے رہے ہیں، کچھ لوگ دے رہے ہیں۔ تقریباً 200 کلو مہینے کا ہمارا گھی کا خرچہ ہے، 200 کلو، اس میں سے تقریباً 100 کلو ہمیں وصول ہو رہا ہے، لوگ ہی دے رہے ہیں۔ اس طرح آسانی ہے، ایک بندے پہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا، اور آپ آدھ کلو وہ گھی یہاں پہنچا دیں۔ یہ بھی ضرور نہیں کہ مہینے کے پہلے جمعے پہ پہنچائیں، نہیں، جس جمعے پہ بھی آپ کے پاس توفیق ہو آپ پہنچا دیں۔ الفرید گارڈن ٹاؤن فیز 2، اس میں ہم ایک مسجد بنا رہے ہیں۔ اس علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے دیوبندیوں کی، اہل دیوبند کی کوئی مسجد نہیں۔ جو ہماری جماعت کے لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ بھی مجبوراً دوسری مسجدوں میں نماز پڑھیں۔ 10 مرلے کی وہ مسجد ہے، اس کا تہہ خانہ بن گیا، اوپر والا ہال بھی بن گیا، 35 ضرب 35 کا تہہ خانہ، 35 ضرب 35 کا ہال۔ جن صاحب نے اس کی رقم فراہم کی ہے وہ لاہور سے، وہ مسجد کی جگہ دیکھ کر گئے تھے، اللہ کے بندے، جگہ انہوں نے دیکھی خود، اور پھر اچانک ان کا انتقال ہو۔ ان کے بیٹوں نے تقریباً 90 لاکھ روپے اس پہ خرچ کی، 45 لاکھ کی جگہ خریدی، اور اتنا ہی پیسہ ان کا اوپر لگ چکا ہے۔ فی الحال میں نے کوئی اپیل نہیں کی آپ سے، وہی لگا رہے تھے، اب بھی لگائیں گے۔ اللہ وہ جو ان کے والد صاحب ہیں اسلم صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ اس کا جس طرح نبی پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے جنت میں اللہ اس کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ اسلم صاحب کے لیے بھی جنت میں گھر بنا۔ ان کے بیٹے جنہوں نے یہ محنت کی، ہمت کی، اتنا پیسہ خرچ کیا، اللہ ان کے کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں، بال بچوں میں، گھر بار میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، یہ بڑی 90 لاکھ روپیہ کہنا آسان ہے، آسان ہے، ہو سکتا ہے کئی، میں صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد بنانا چاہتے ہیں، پیسہ لگانا چاہتے ہیں، آپ خود جائیں، خود لگائیں۔ اس کا وضو خانہ کا کام ہے، سین کا کام ہے، سین کی 4 دیواری ہے، اور اندر کوئی پلستر وغیرہ، فرش وغیرہ، ٹیلیں وغیرہ، آپ خود جائیں، خود دیکھیں، ہمیں دیں تو قیامت کے دن ہم سے پوچھیں، اس کا پیسہ آپ کا امانت سے خرچ ہوگا۔ تو کوئی آپ میں صاحب ثروت ہو جو وہاں رقم لگانا چاہتا ہے کہ میں پیسے لگانا چاہتا ہوں اللہ کے گھر کے لیے، کچھ لگائیے اللہ کے لیے بھی، صرف دنیا نہیں، صرف اکٹھا کرنا نہیں۔ موت بہت قریب ہے، اور رات بندہ سوئے تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ صبح اٹھنا بھی ہے یا کوئی، بہت قریب ہے۔ کڑیل جوان مرتے ہوئے دیکھے، پہلوان مرتے ہوئے دیکھے، جوانی میں جاتے ہوئے دیکھے، چلتے چلتے ایکسیڈنٹ میں بھی لوگ مر جاتے، مرنے کے بعد کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ یہ کسی نے نہیں کہنا عطا اللہ کو غسل دو، عطا اللہ کو چارپائی پہ لٹاؤ، کسی نے نہیں کہا۔ میت کو غسل، زندگی یہ ہے، اس کے بعد کسی نے نام بھی نہیں لیا، میت کہہ کے بلانا۔ اصل زندگی وہی ہے، اس کے لیے کچھ جمع کیجئے، اللہ کے بینک میں جمع کرائیے۔ میں ترغیب ہی آپ کو دے سکتا ہوں، اس بارے میں آپ سوچیں گے
اور اگر کوئی بندے اس طرح نہ ملے ہمیں تو پھر ایک جمعہ میں اس پر لگاؤں گا کہ متفرق طور پہ لوگوں سے اکٹھا کیا جائے اور وہ کام مکمل